کا بہترین ذریعہ. 3 دن سے جہاں گفتگو چھوڑی وہیں مسلسل ہو رہا ہوں. تقوی حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ عزاداری حسین. میں نہیں کہہ رہا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ مبارکہ حج. ومن یعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب. جو اللہ کی نشانیوں کا احترام کرے فإنها من تقوى القلوب. یہ اس کے تقوی کی علامت ہے, دل کے تقوی کی علامت ہے. کیا یعظم شعائر اللہ, اللہ کی نشانیوں کا احترام. آپ کیا سمجھتے ہیں اللہ کی نشانی کیا ہے؟ حجت خدا. ہمارا وہ تو آیت اللہ الاکبر ہے, نحن آیت اللہ الاکبر. آپ حجت خدا کی بات کر رہے ہیں. اسی قرآن میں لفظ رکھا, 2 الفاظ ہیں, ایک ہے آیت اللہ, ایک ہے شاعر اللہ. اب یہ موضوع نہیں اللہ سے فرق بیان کرتا, کبھی موقع ہے. ایک ہے آیت اللہ, ایک ہے شاعر اللہ. ترجمہ دونوں کا ہوا اللہ کی نشانیاں, دونوں اللہ کی نشانیاں, مگر فرق ہے. ایک نشانی ایسی ہے جس کو دیکھ کر خدا یاد آیا, ایک نشانی ایسی ہے جو آپ کا ہاتھ تھامے اور خدا تک لے کے جائے. جو ہماری نشانیوں کا تعظیم کرے, ہماری نشانیوں کا احترام کرے, اس کے پاس تقویٰ ہے. ہماری نشانیوں کا احترام. اچھا نشانی کیا ہے؟ قرآن نے بیان کی. میں 2 ہی کرتا ہوں. عزاداری کا ایک رخ رہ گیا تھا, آج مجھے اس کو مکمل کرنا ہے. تشنہ یہ چھوڑنا, ماتم پہ بات کر چکا, جریے پہ بات کر چکا, مرثیے پہ بات کر چکا, مجلس پہ بات کر چکا, بڑے پہ بات ہو چکی. ایک جز رہ گیا, آج مکمل کر دوں گا. جو ہماری نشانیوں کا احترام کرے. میں نے کہا پروردگار ہے, کوئی شاعر اللہ بیان تو کر دے. ان الصفا والمروہ من شاعر اللہ. صفا و مروہ کی دونوں پہاڑیاں ہمارے شاعر ہیں, اللہ کی نشانیاں. میں نے کہا پتھر میرے گھر میں بھی لگا ہے, پتھر تیرے گھر میں بھی ہے. صفا و مروہ پتھر کی پہاڑیاں ہیں. فرق کیا ہے؟ میرے گھر کا پتھر تیری نشانی نہیں ہے, صفا و مروہ تیری نشانیاں ہیں. کا حجت خدا سے منسوب ہیں. صفا و مروہ پہ آؤ گے حجت خدا کی یاد آئے گی. کیسے ممکن ہے تم صفا و مروہ پہ آؤ تمہیں حاجرہ و اسماعیل یاد نہ آئے؟ اللہ بتا رہا ہے جو شے میری حجت سے منسوب ہو جائے وہ میری نشانی ہے. چلے میں اور آسان کر رہا ہوں. اللہ نے تو ایک اور نشانی بتا دی, اور قیامت تک شبیہ کے منکر کو اللہ نے تماچا مار دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والبدنا جعلناها لكم من شعائر اللہ. اور قربانی کا جانور میری نشانی ہے. قربانی کا جانور میری نشانی ہے. قربانی کا جانور میری نشانی ہے. اللہ جانور بھی کا ریور میں پھر رہا تھا, عام جانور تھا. تم نے جو سلوک کیا, جیسا کیا تمہاری مرضی, جیسی نیت کی, یہ قربانی کا ہے. تو اب جا کے شرعی حکم بڑی ہے, آرام سے تھامنا, زور سے نہ کھینچنا, پیار سے رکھنا. چلے میں موجودہ دور کی بات کر رہا ہوں. سجا بھی لو, لا بھی لو, گلی میں نکال بھی لو, جلوس بنا بھی لو. آگے بچے, دائیں بچے, پیچھے بچے, دائیں بچے, جلوس بنا کر کے قربانی کا جانور سجا سجا کر کے آرام آرام سے, پیار پیار سے, چوم چوم کر گلیوں میں لے کے پھر رہے ہو. اللہ کی نشانی. میں نے کہا منسوب کس سے؟ کہنے لگے اسماعیل سے. رک جائیے, اس مرحلے پر رک جائیے. قربانی کے جانور کو میں ایسا نہیں جانے دوں گا آپ کو. بھئی کیا ہوا؟ قربانی کا جانور میری نشانی, جو میری نشانی کا احترام کرے اس کو تقویٰ ملے گا. قربانی کا جانور اسماعیل سے منسوب ہو تو اللہ کی نشانی بن گیا. اچھا یہاں عجیب ہوا, وہاں تو دمبا آیا تھا, آپ تو بیل لے آئے. کراسی مختلف ہے, وہاں دمبا ہے, آپ بیل لائے. کبھی کسی کے دروازے پہ بندہ چارہ کھا رہا ہے, کبھی کہیں چارہ کھا رہا ہے. بھائی احترام کیجیے, اللہ کی نشانی ہے, اللہ کی آیت ہے. اچھا ہوا کیا؟ کہنے لگے اسماعیل کی جگہ جو دمبا آیا, اس دمبے کی جگہ یہ جانور ہم لائے. یعنی بغیر واسطے کے بھی حجت خدا سے منسوب نہیں. حجت خدا کے جگہ آنے والے جانور سے منسوب ہو جائے تو قابل احترام ہے. اور اگر کوئی رہوار بلا واسطہ حجت خدا سے منسوب ہو, بھئی اللہ نے یہی تو سمجھایا کہ جو جانور میرے اسماعیل سے منسوب ہو جائے اس کا احترام کرنا. اس کا احترام کرو گے تو یہ تقویٰ. کوئی جانور اسماعیل سے منسوب ہو تو وہ تقویٰ بانٹتا ہے. کوئی رہبار فخر اسماعیل سے منسوب ہو. اب اگر گفتگو یہاں تک آ گئی تو میں شبیہ آپ کو ابھی سمجھائے دیتا ہوں. عجیب بات ہے, قرآن کی ایک آیت جس کو شبیہ سمجھ میں نہیں آتی. چلے آیت پڑھنے سے پہلے ایک مثال دیے دیتا ہوں. میں آپ کے گھر میں آیا, خیر سے آپ نے مجھے بیٹھک میں بٹھایا, آپ نے کہا مولانا چائے آئے گی.
ہوتا نہیں ہے مگر میں مثال دے رہا ہوں. آپ نے کہا مولانا چائے آئے گی, ہم چائے کے انتظار میں بیٹھ گئے. اب بیٹھے ہوئے تھے, ایک مرتبہ آپ چائے لینے باہر چلے گئے. بیٹھک میں آپ کے ابا مرحوم کی تصویر لگی تھی. تصویر لکڑی سے بنی تھی, الفاظ پہ غور کیجیے گا, لکڑی سے بنی تھی, کاغذ پہ بنی تھی, رنگوں سے مرتب ہوئی تھی. آپ باہر چلے گئے. اب جو آپ واپس آئے تو ہم پیروں سے تصویر کو پامال کر رہے تھے. آپ نے میں گھر سے نکال کے باہر پھینکا. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے ابا کی تصویر. میں نے کہا ابا تو نہیں ہے, ابا تو قبرستان میں لیٹ گئے. میں نے کہا رنگ ہے, لکڑی ہے, پتھر ہے, شیشہ ہے, ابا کہاں ہے؟ کہنے لگے منسوب ابا سے ہے. کوئی شے تمہارے باپ سے منسوب ہو جائے تو معتبر ہو جاتی ہے. آل محمد امت کے باپ ہے. ایک اور مثال دے رہا ہوں. ایک کپڑا لے آئیے, 2 نیم کر لیجئے, ایک کا قرآن کا غلاف بنائیے, ایک کو صفائی ستھرائی کا لگائیے. قرآن کا غلاف قابل بوسہ, دوسرا مت چوم لیجئے گا, دمے کے مریضوں کے مر جائیں گے انشاءاللہ. خبردار, وہ خاک کی نسبت جو اس کو دھتکارے جانے کے قابل بنا رہی ہے, یہ قرآن کی نسبت جو اس کو معتبر بنا رہی ہے. اللہ کو نسبتوں کا احترام اتنا عزیز تھا کہ اللہ نے سورہ بقرہ میں آیت رکھی آدم کے سلسلے کی, وَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. اے فرشتوں, جب میں اس کو سدھار لوں اور نفخت فیہ من روحی, نفخت فیہ من روحی, اپنی روح اس میں پھونک دوں, فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ, تم سجدے میں گر جانا. تاریخیں پڑھیے, اللہ نے آدم کا پتلا 40 سال بنا کے راہ ملائکہ میں رکھا تھا. ملائکہ آتے جاتے دیکھتے تھے پتلا پڑا ہے, سجدے کا حکم نہیں تھا. سجدے کا حکم کب آیا؟ من نفخت فیہ من روحی, جب میں اپنی روح پھونک دوں, اپنی روح پھونک دوں تو سجدہ کرنا. ہوا کیا؟ سب نے کیا. ایک تھا منحوس ابلیس, کہنے لگا میں تو نہیں کروں گا. اچھا کیوں نہیں کرو گے؟ کہنے لگا انا خیر من خلقتنی من النار وخلقتہ من الطین, میں تو افضل ہوں, مجھے آگ سے بنایا, اس کو مٹی سے بنایا. اے ابلیس, اگر سجدہ مٹی ہی کو ہونا تھا تو 40 سال میں ہو جاتا. اللہ نے کہا جب میں روح پھونکوں, یعنی تعظیم مٹی کی نہیں ہو رہی تھی, اس روح پروردگار کی ہو رہی تھی جو اس مٹی سے منسوب ہونے لگی تھی. مگر ابلیس کی نظر کتنی کمبخت تھی, جو نسبت کو نہیں دیکھ رہی تھی, مادے کو دیکھ رہی تھی. مٹی ہے, مٹی ہے, مٹی ہے. تو ابلیس کی پہچان پتہ لگ گئی, جو نسبت کو نہ دیکھے, مادے کو دیکھے. لکڑی ہے, کپڑا ہے, رنگ ہے, اما منسوب کس سے ہے؟ چلے حدیث بھی نہیں سنا رہا. نجف گئے آپ, جو نہیں گئے خدا آپ کو لے کے جائیں. علی کی زری پہ جائیے, علی کی زری کی چاروں جانب دیکھیے, آپ کے مولا کی زری کی چاروں جانب کچھ مصرے لکھے ہیں, نجف میں لکھے ہیں, حوضہ علمیہ نجف میں. کیا لکھا ہے؟ ایک مصرع سنائی دیتا ہوں عربی کے اندر. کہنے لگے یا علی لو لم یکن نورہ فی صلب آدم لما قال للملائکہ اسجدوا. اے علی, اگر تیرا نور آدم کی پیشانی میں نہ چمکتا تو اللہ کبھی فرشتوں کو سجدے کا حکم دیتا. جا کے زری پہ دیواریں پڑھا کیجیے ذرا. وہ مجھ سے ایک صاحب کہنے لگے نعت علی ضعیف ہے. میں نے کہا نجف میں علی کی دیوار پہ لکھی ہے, مٹا دیجیے. اے علی, اگر تیرا نور آدم کی پیشانی میں نہ چمکتا تو اللہ کبھی بھی فرشتوں کو سجدے کا حکم نہ دیتا. بھائی اب کیا ہوا, جیسی روح پھونک دوں مجھ سے منسوب ہو جائے, تعظیم کر لینا. تو یہاں احترام کس شے کا ہوا؟ نسبت کا. جو شے میری نشانی ہو, جو میری آیت اللہ ہو, جو مشتق لائے, جو میرے شاعر اللہ ہو, ان کا احترام کرنا, ان کا احترام کرنا تمہیں تقویٰ دے گا. من یعظم شعائر اللہ فانہا من تقوی القلوب. اللہ کی نشانیوں کا احترام تمہیں تقویٰ دے گا, متقی بنا دے گا. اور اگر تقویٰ حاصل ہو گیا تو تم حق کو پہچان سکو گے, صاحب زمان کو پہچان سکو گے. جب یہاں بات شبی تک آ گئی تو بھائی شبیہات میں بہت سے راز موجود ہیں. زلزلہ پہ تو میں بات کر چکا اسی عزا خانے میں, لیکن ایک جملہ کہہ رہا ہوں, خبردار زلزلہ پہ آپ بات مت کیجیے گا. زلزلہ تبرکات امام زمانہ میں سے ہے.
امام کے ساتھ یہ رہبار آئے گا، امام کے ساتھ یہ رہبار آئے گا۔ اب سن لیجئے آخری جملہ، آخر کیا وجہ ہے ان تبرکات عزا سے دشمنی کی؟ تو بھئی بڑی عقلی وجہ بتا رہا ہوں۔ قاتل چاہتا ہے قتل کی نشانیاں مٹاؤ، ڈر بڑھ جاتا ہے اگر وارث موجود ہو، نشانیاں پہنچ گئی ہمیں سزا دے دیں گے، یہ بھی جانتے ہیں بڑوں سے غلطیاں ہوئی ہیں، یہ علم یہ جھولا تابوت زلزلہ اس قتل کی نشانیاں ہیں، وارث پردے میں موجود ہے، احترام کے ساتھ ان کو وارث تک پہنچا دینا۔ اس سے اچھا عزا کا پیغام میں آپ کو نہیں دے سکتا۔ ان تبرکات عزا کو یہ نسبت کا احترام ہے، وارث تک پہنچائیے گا، آپ وارث تک پہنچائیے، وارث بدالے گا، وارث انتقام لے گا۔ یہ تبرکات عزا آپ کو متقی بنائیں گے، اور جب تقویٰ حاصل ہوگا تو امام نظر آئے گا، چونکہ حد تک آنے کے لیے تقویٰ شرط ہے۔ ان تبرکات عزا کو پہنچائیے وارث تک۔ یہ تعزیہ داری، یہ علم برداری، یہ تابوت اٹھانا، یہ زلزلہ نکالنا، یہ تمام عزاداری کے جز آج بھی اس 4 دن کے موضوع سے منسلک ہو۔ عزاداری نے آپ کو نیت کرنا سکھائی، عزاداری نے آپ کی گناہ بخشوائے، عزا کی ان فضیلتوں نے آپ کو تقویٰ دیا، اور یہ ساری اشیاء مؤید و مددگار و ناصر ہیں امام سے قریب ہونے میں۔